الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائے۔ یعنی ایسی صورت میں جب مسلمانوں کے دو گروہ باہم ٹکرا گئے ہو اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہو تو پہلا کام جو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرا کر صلح کروائے اور حتی الامکان ان کو لڑائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، مقصود حاصل ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یعنی اگر کہنے سننے سے لڑائی بند نہ ہو، خوب سمجھایا، خوب دونوں کو ایک دوسرے کے اندر سے نفرت دور کرنے کی کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن صلح کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس وقت یہ دیکھو کہ ان میں سے کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے۔ دو گروہوں میں سے، دو لڑنے والوں میں سے مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، کون زیادتی کر رہا ہے اور کون زیادتی کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف ہم بھی لڑیں اور اس سے لڑائی کریں۔ یعنی جب صلح کی کوشش کارگر نہ ہو، صلح کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تو پھر ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے، اس کو ظلم سے روکے اور مظلوم کا ساتھ دے، اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ یہاں پر دو باتیں احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم نے سارا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ یہ دیکھو کہ کون برحق ہے اور کون ناحق ہے، اور کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ اس بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو کہ یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ میرا ہم وطن ہے، یہ میرا ہم زبان ہے، یہ میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے۔ اس بنیاد پر ساتھ مت دو، بلکہ ساتھ دینا ہو یا لڑائی کرنی ہو، یہ دونوں اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ زمانے جاہلیت سے ذہنوں میں ایک تصور چلا آتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص میرے خاندان کا ہے وہ میرا ہے، جو میری زبان بولتا ہے وہ میرا ہے، مجھے ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے یا ناحق ہے۔ یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آج اس تصور کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری صفوں میں یہ صورتحال موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی نسل کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے گروہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پر ان کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ ظلم کرنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے بھائی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ہمارے گھر کے کسی فرد کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور ہمیں صاف ظاہر دکھ رہا ہے کہ ہمارا بھائی ظالم ہے،
ہمارے گھر کا فرد وہ ظالم ہے، ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر اگرچہ وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے کا ساتھ نہ دے، بلکہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کا ساتھ دے، اگرچہ وہ پرایا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا حلف فی الاسلام، یعنی زمانی جاہلیت میں مختلف قبیلوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دیں گے، اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جاہلیت کا جو دور چل رہا تھا، اس میں عربوں کے اندر جتنے بھی قبائل تھے، ان قبائل میں، ان قبیلوں میں آپس میں معاہدے ہو جاتے تھے، اور وہ معاہدے اس طرح کے ہوتے تھے کہ یہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرتا تھا کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ میں ہی رہیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے تم ظلم کرو، چاہے کچھ بھی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ بات ارشاد فرما دی، لا حلف فی الاسلام، کہ اسلام میں اس طرح کے کسی معاہدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھے، ظالم اور مظلوم کو پہچانے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان ظلم کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کر رہا ہے تو ہم مسلمان کا ساتھ اس بنیاد پر نہ دیں کہ یہ مسلمان ہے اور وہ غیر مسلم ہے، بلکہ ہم اس وقت غیر مسلم کا ساتھ دیں۔ کیوں کہ غیر مسلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کا ساتھ ہرگز نہیں دینا، بلکہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اسلام نے ایک طرف تو یہ اصول بیان فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہمارے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گاؤں کا ہی کیوں نہ ہو، ہماری زبان بولنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ اصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر ظالم ہو تب بھی مدد کرو، اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے حیران ہو گئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو ظالم کی بھی مدد کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اپنے سر پر لے رہا ہے۔ اب اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو اور اس کو یہ بتاؤ کہ تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو یہ ظلم کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے، اس سے بچو۔ اصل مدد یہی ہے کہ انسان کو جہنم میں جانے سے روکا جائے، اللہ کے عذاب اور غضب سے روکا جائے۔ اس آیت کریمہ نے جو اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے لڑیں۔ اگر ظالم اپنے ظلم سے نہیں رکتا، باز نہیں آتا، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ظالم سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی ہماری بات مان کر ظلم چھوڑ دے، تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان ہم صلح کروائے۔ جب ظالم نے ہتھیار تو ڈال دیے اور ظلم سے تو باز آ گیا، لیکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باقی ہے، ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی سی کدورت، ناراضگی باقی ہے۔ اس کدورت کو، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کروائے، اس لیے کہ جب دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتے ہیں، تو اگرچہ مجموعی طور پر ایک گروہ برحق ہوتا ہے اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، لیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہو ہی جاتی ہے۔
جو مظلوم ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جو شخص مظلوم ہے اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ لہذا جب ظالم اپنے ظلم سے باز آ گیا تو اب ہر ایک فریق کو انصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کی ہم کوشش کریں کہ تمہارا یہ موقف درست تھا لیکن تمہاری فلاں بات غلط تھی۔ مظلوم کو جب ہم سمجھائے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرے، تو مظلوم اگرچہ مظلوم ہے لیکن پھر بھی اس کی اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس کو اس بات کی طرف دھیان دلائے کہ ٹھیک ہے تم مظلوم تھے، اس نے تمہارے اوپر اتنی زیادتیاں کی، لیکن تم نے فلاں جو حرکت کی وہ تمہاری حرکت غلط تھی، اس لیے تمہارے اوپر بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ تم بھی اس سے معافی مانگ لو۔ چلو وہ تو آمادہ ہو ہی گیا ہے، ظالم تو تم سے معافی مانگنے کے لیے آمادہ ہو ہی گیا ہے، کیونکہ وہ تو سراسر سب کے سامنے بالکل کھلم کھلا ظالم تھا، لیکن تمہاری بھی کچھ نہ کچھ 2%، 3% تو غلطی تھی، اس لیے تم بھی معافی مانگ لو، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان لڑائی ہوئی۔ لہذا جب ظالم اپنے ظلم سے باز آ گیا تو اب ہر ایک فریق کو انصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کی کوشش کرے کہ تمہارا یہ موقف درست تھا لیکن فلاں بات غلط تھی، آئندہ کے لیے فلاں بات سے تم بچنا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح کرانے میں انصاف سے کام لو، صلح کروانے میں انصاف سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مظلوم ہمارا قریبی ساتھی ہے تو پھر ہم اس کو اس کی غلطی نہ بتائے، ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ انصاف سے کام لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اصول تو پہلی آیت میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اصول بیان فرما رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہم سب کا بھائی ہے۔ اس کے ذریعے یہ اصول بتا دیا کہ اسلام میں جو اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ در حقیقت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہم سب مسلمان آپس میں جو بھائی بھائی ہے اس کی بنیاد ایمان اور عقیدے کی ہے، رنگ، نسل، وطن، قبیلہ اور برادری کی بنیاد نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں میں آپس میں جو بھائی چارہ ہے وہ رنگ، نسل، وطن، قبیلہ اور برادری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوتیں اور فخر و غرور کے سامان سب ختم کر دیے، اور فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عرب لوگ پہلے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ ہم ہی جو ہے ایک ایسی قوم ہے جو سارے انسانیت کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اور سب کے اوپر ہمارا درجہ بلند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ کوئی گورا کسی کالے کو ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ میں افضل ہوں اور یہ کالا مجھ سے نیچے درجے کا ہے۔ اچھی طرح سے سن لو کہ اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، اگر کوئی بڑے درجے کا ہے تو اس کا بڑا درجہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا ہی افضل ہے، چاہے وہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اور جو متقی نہیں ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہے، چاہے بظاہر دکھنے میں اس کی شان و شوکت زیادہ نظر آتی ہو۔ یہ اصول بیان فرمایا۔ جب یہ اصول بیان فرما دیا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس اصول کا نتیجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ دونوں باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرے گا، اور اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کا ساتھ دے گا۔ اگر اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ اس کو ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں۔ یہ محض اخلاقی ہدایت نہیں بلکہ ہم سب کا یہ دینی فریضہ ہے کہ جب تک ہماری طاقت میں ہے اس کو ظلم سے بچائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دولت مند معاشرے میں، مالدار معاشرے میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کا کیا حال بن رہا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے وہ اپنی ہی مستی میں اتنا مست ہوتا ہے کہ اس کو پڑوسی کا تک حال دھیان میں نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا حال بن رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بلکہ ہر شخص اپنے حال میں مگن ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خود یہ منظر دیکھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ایک کار نے ایک آدمی کو ٹکر مار دی۔ ایک کار نے ایک آدمی کو ٹکر مار دی، وہ شخص سڑک پر گر گیا اور وہ کار والا مارتا ہوا نکل گیا۔ اس کار والے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو کچھ طبی امداد پہنچاؤں، اس کا ڈاکٹری علاج کروانے میں کچھ مدد کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس طرح چلا جائے، بلکہ جہاں موقع ہو اور جتنی طاقت ہو وہ دوسرے ایمان والے کی مدد کرے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ ہماری زبان بولتا ہو، چاہے وہ ہماری نسل سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ایسا مضبوط بنایا ہے کہ یہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے میرا چین جانا ہوا، اور اس زمانے میں چین کے اندر باہر کے لوگوں کے آنے کا سلسلہ نیا نیا شروع ہوا تھا۔ اب بھی وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہے۔ مسلمانوں کے ایک علاقے میں میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت وہاں برف باری ہو رہی تھی اور درجہ حرارت -16 ڈگری تھا۔ فجر کے وقت ہمیں ایک علاقے سے گزرنا تھا جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک وفد آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ کئی گھنٹے پہلے سے پہاڑی کے درمیان برف باری کے اندر صرف باہر کے مسلمانوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا، السلام علیکم، اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کے کسی مسلمان کی شکل دیکھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ہماری بات سمجھیں گے اور نہ ہم ان کی بات سمجھیں گے۔ خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن دل میں محبت کے دریا صرف اس لیے موجزن تھے، دل میں محبت کے دریا صرف اس لیے جوش مار رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے۔ انما المؤمنون اخوہ کا منظر اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھا دیا۔ اگر دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے جھگڑے، کتنے فساد، کتنے قتل و قتال ختم ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج یہ سبق ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان کے خلاف ہی لڑ رہا ہے، آج مسلمان کو قتل کرنے کی فکر میں ہے۔ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں رہی، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا فساد اس بات کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا، لیکن دین کی وسیع تعلیمات جو قرآن کریم میں
ہمیں بتلا رہا ہے ان سے نہ صرف ہم غافل ہیں بلکہ ان کو دین کا حصہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یعنی جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہے اس دین کے نام لیوا اور اس دین کے پیروکار ایک دوسرے کے قتل و قتال میں ملوث ہو، یہ اتنا بڑا وبال ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اسی سلسلے میں یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، یہ حکم اس وقت ہے جب کہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ یہ شخص حق پر ہے دوسرا ناحق ہے۔ اس وقت تو فرض بنتا ہے کہ حق والے کا ساتھ دیا جائے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا، مثلا دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ایسی صورت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوگی اور دونوں مسلمان ہوگی اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اندھے جھنڈے کے تحت لڑ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت کے لیے آپ نے یہ ہدایت دی فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، ان سب سے دور رہنا، کسی کا ساتھ مت دینا، نہ کسی کی حمایت کرنا نہ کسی کی مخالفت کرنا، بس خاموش ہو کر اپنے کام سے کام رکھنا، اس لیے کہ اگر ہم کسی کا ساتھ دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر ہماری طرف سے کوئی ظلم ہو جائے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں الگ رہنے کا حکم دیا ہے اور ایسی صورت کو فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ فتنہ اسی کا نام ہے کہ انسان پر حق واضح نہ ہو، فتنہ اسی کا نام ہے کہ انسان پر حق واضح نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اگر حق واضح ہو جائے تو پھر وہ فتنہ نہیں، لیکن حق واضح نہیں ہو رہا ہے تو وہ فتنہ ہے، اور فتنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور باہر نکل کر لڑنے والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں، اس لیے کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو گے تو وہ فتنہ تمہیں اچک لے گا، اس لیے اس سے دور رہو۔ ہمارے یہاں بہت سی لڑائیاں، بہت سے جھگڑے، خاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام طور پر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آدمی اس سے کنارہ کش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حقوق العباد کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں اعمال صالحہ یا توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کرنے سے یا توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے، کسی کا لین دین اگر باقی ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس قدر ہو سکے ہم حقوق کو ادا کریں اور سب کے ادا کا عزم رکھے، سارے کے سارے حقوق اچھی طرح سے ادا کرنے کا پکا ارادہ رکھے کہ کسی کا ایک پیسہ ایک روپیہ بھی ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ اگر کچھ باقی رہ گیا اور وہ مر گیا، جس کو ہمیں دینا ہے وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو بری الذمہ کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ نیک اعمال کرنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیک اعمال سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں
اور توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بدولت خود بخود ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کر جس گناہ کی طرف گیا تھا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان احادیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی ہے۔ پھر ایک گناہ صغیرہ کو بیان کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے اس گناہ کے بعد ہمارے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس نماز پڑھنے سے معاف ہو گیا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یہ خود کار نظام، یہ آٹومیٹک چلنے والا نظام بنا دیا ہے کہ چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر یہ سب چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہے۔ بڑے گناہ کے بارے میں، کبیرہ گناہ کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یوں اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرما دے اور بغیر توبہ کے معاف فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے یہ جو فرمایا کہ نیک اعمال کرنے سے یا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے سے چھوٹے گناہ اور توبہ کرنے سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کس طرح معاف ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔